عزیزو ملاحظہ فرمائیے تفسیر القاسمی المسمى بمحاسن التأویل تألیف الشیخ محمد جمال الدین القاسمی، بہت بڑے محقق جماعت مخالفین کے، یہ کتاب سنہ 1957 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 49 میں اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جس آیت میں ہماری گفتگو جا رہی ہے اسی کے متعلق فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمُحْبِطُ لِلْأَعْمَالِ هُوَ الْكُفْرُ خاصة، اہل سنت کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک محبط اعمال، جو چیز عمل کو حبط کر دیتا ہے وہ صرف اور صرف کفر ہوتی ہے، صرف اور صرف کفر ہوتی ہے، ختم بات۔ اور رفع الصوت آیت میں تصریح ہے کہ رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبط ہے، عمل کو حبط کر دیتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو، جب یہ ثابت ہو گیا یہاں سے دوسری سائڈ سے ان کے اپنا اجماع کہ محبط صرف کفر ہوا کرتی ہے، صرف کفر ہوا کرتی ہے، ثابت ہو گیا جس نے رفع الصوت کیا ہے، جس نے آواز اونچا کی وہ کافر ہے، نہ صرف اس کے اعمال سب، اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ کافر بھی۔ یہ کتاب ہے عاشت الشہاب المسمى بعنایت القاضی و کفایت الراضی علی تفسیر البیضاوی، یہ بہت ہی دقیق، بہت ہی علمی حاشیہ تفسیر بیضاوی کی، اور بیضاوی کی تفسیر خود بھی بنہایت ہی دقیق تفسیر ہے۔ اچھا یہاں جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 72 میں ملاحظہ فرمائیے، وہی فرماتے ہیں ان المحبط فی الحقیقہ عند اہل السنت الکفر لا غیر، محبط اہل سنت کے نزدیک صرف اور صرف کفر ہے، اور کچھ کوئی عمل دوسرا محبط نہیں، اعمال کا حبط کرنا صرف کفر ہوتا ہے۔ ثابت کیا ہو، جو شخص اس نے آواز بلند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ کافر ہے، کیونکہ وہی ہے جس کے عمل حبط ہو گئی ہے۔ تفسیر المراغی تالیف احمد مصطفیٰ المراغی جزء 30 مصر میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں صفحہ نمبر 120 فطلب الیہم ان یقطعوا امرا دون ان یحکم اللہ ورسولہ به ویا لا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یعنی سورہ حجرات میں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آواز اوپر نہ کرو، ولا يجهروا له بالقول، ان کے ساتھ اپنی آواز اونچا نہ کرنا، كما يجهر بعضهم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں، لما في ذلك من الاستخفاف، کیونکہ اس میں استخفاف ہوتا ہے، اس میں بے حرمتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، الذي قد يؤدي الى الكفر المحبط للاعمال، یہ ایسا جرم ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے اور جو محبط اعمال ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے محمود آلوسی کی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی الجزء السادس والعشرون صفحہ نمبر 135۔ یہاں پر ومذہب اہل السنت، اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ جماعت عمریہ کا، زبردستی اپنے آپ کا نام رکھا اہل سنت۔ اہل سنت کا مذہب کیا؟ ان المحبط منها الکفر لا غیر، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صرف کفر سے عمل حبط ہوتا ہے۔ اچھا جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو حبط اعمال کفر ہوتا ہے، یہ ان کے پاس اس کا ایک رد ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو نماز عصر کو ترک کرے وہ بھی حبط ہو جاتا ہے، اس میں بھی حدیث آیا۔ وہ حدیث کیا ہے عزیزوں؟ وہ کتاب بخاری میں، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 118 میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نمبر 553 میں کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے صلاۃ عصر کو ترک کیا ہے اس کا عمل ضائع ہو چکا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کیا وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ عزیزو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثانی چاپ دار المعرفہ، یہاں پر حافظ ابن حجر بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دے دیں۔ وَأَمَّا الْجَمْهُورُ فَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ، عموم علماء نے اس حدیث کی تعویل کی ہے اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ سَبَبَ التَّرْكِ، انہوں نے کہا کہ سبب ترک کیا ہے؟ سبب ترک، جو شخص جمہور نے کہا کہ سبب ترک اگر اس طرح ہو کہ نماز میں استخفاف کے لیے، جو نماز ہی کا منکر ہو گیا بھائی، نماز ہی کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہا ہے کہ حبط اعمال، والا جس شخص سے بھی چھوٹ جائے نماز عصر کہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہی حدیث دوسرے لفظ کے ساتھ کتاب مسند احمد ابن حنبل میں اس طرح ہے، مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر 38، یہاں پر اس طرح ہے عزیزو اسناد صحیح علی شرط الشیخین من ترک صلاۃ العصر متعمدا احبط اللہ عمله، جو متعمدان وہ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا نا، نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا حبط عمل ہے اور حبط عمل کفر کا سبب ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزو؟ اب آتے ہیں آیات کی طرف واپس۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بس میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزو، اس آیت کی روح سے، اس کے شأن نزول کی روح سے، جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے بے حرمتی کی ہے، اس کا عمل حبط ہو گیا ہے اور حبط عمل کفر کی دلیل۔ جماعت عمریہ کیا قرآن کی تصدیق کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان کو علماء سے، کیا آپ کو قرآن پر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے؟ اگر قرآن پر ایمان ہے تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ کیا تم اقرار کرو گے جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا حبط عمل ہو چکا ہے؟ کیا تو اللہ کو نہیں معلوم ابو بکر اللہ سے بھی بڑا ہے، عمر اللہ سے بھی بڑا، قرآن سے بھی بڑا ہے، یا نہیں تم قرآن کی تصدیق کرو گے تو اس کا حبط عمل ہو چکا ہے اور یہ اس کے کفر کی دلیل ہے؟
اچھا اس کے بعد جو آیت ہے عزیزو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی آواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، نیچ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں سے ایمان کا، تقوی کا، خوف الہی کا امتحان لیا ہے، لہم انہی کے لیے مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر تو دو کیٹیگریز ہو گئے لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، ایک وہ لوگ صحابہ ہیں جو مؤدب ہیں، احترام رکھتے ہیں، اور ایک ہے جو گستاخ ہے، صحابہ جو گستاخ ہے، گستاخ صحابہ آواز بلند کرو، نعرے بازی کرو، پتراؤ کرو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ٹھیک ہے نا، ہم نے دکھایا تھا نا وہ تراویح کے معاملے میں کیسے صحابہ نے پتراؤ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی۔ ایک صحابہ ہیں گستاخ، ان کی شان کیا، حبت عمل ہو چکی ہے، ان کو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، وانتم لا تشعرون، تو آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو مسلمانوں، ان کا حبت عمل ہو چکا ہے اور ان کا کفر کی دلیل۔ دوسرا گروہ وہ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر ان گروہ میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے واضح انداز ایک واقعہ ہوا، ایک جرم پیش آیا، یہاں پر بے حرمتی کی گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ مدح کی بھی آیت ہے، مذمت کی بھی آیت ہے، تو واضح بات ہے مدح کی آیت ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے جرم صادر ہوا ہے، مدح کی آیت ان دوسروں کے لیے جو ہمیشہ مؤدب رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو واضح کر دیا اہل ایمان کے لیے، جو لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ ابو بکر اور عمر ان کیٹیگری میں نہیں ہے جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ابو بکر اور عمر کس گروہ میں؟ ان گروہ میں جن کا حبت عمل ہو چکا ہے،